بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ اور لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کوئی عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے۔ اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے۔ جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی، اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے، پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی۔ جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ، یہ فضائل درود، فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔ مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا، میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے۔ تو میرے پاس آیا، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں، اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر عتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں، بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا، تو میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ بتایا، کہنے لگے مجھے لکھ کے دے دے، میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یا محمد انی اتوجہ بکا، یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی۔ جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ،
یا محمد، سنا آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بکا، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا، حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔ مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے، میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پرانی کتابوں میں اس صدی کے اوائل میں 1914 کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں نئی نئی ایجادات کے بارے میں انوکھے انکشافات تھے کہ اس صدی کے آخر میں انسان ہواؤں میں اڑے گا، فضاؤں میں تیرے گا، زندگی میں سکھ اور سکون آئے گا، زندگی میں چین اور سلامتیاں اور عافیتیں آئیں گی، کوئی کسی کو ڈاکو نہیں چھینے گا، کسی کا مال ضائع نہیں ہوگا، اور قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ سائنس کی ایجادات ایسے حساس آلے اور ایسی حساس مشینیں ایجاد کر رہی، اور سائنسدان دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے ایسے جو مستقل مزاجی سے میں مستقل پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آنے والے وقت میں زندگی میں چین ہوگا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کتابوں کی دنیا کے آدمی تھے، وہ بھی یہ پڑھتے تھے اور اس کے تذکرے بھی ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب کے ہاں ایک بابا جی آتے تھے، ان کو ہم انصاری صاحب کہتے تھے، کتابیں بیچتے تھے، والد صاحب ان سے کتابیں لیتے تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ عجیب ایجادات کا وقت ہے، انسانیت کو بڑا سکون ملے گا۔ جو لوگوں کا استحصال ہے، ظلم ہے، اور لوگوں کی ظلمت کی کالی اندھیری رات ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ تو اس کے برعکس ہوا، جو زندگی گزری اور جو حالات آئے اور سائنسی ایجادات بڑھتی چلی گئیں، سکون تو غارت ہو گیا۔ کل کی ایک بات ہے، ایک بہت بڑا افسر میرے پاس آیا میری کلینک پہ، میں اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار ہاتھ ایسے اٹھاتا تھا، پھر رکھتا تھا، پھر پلٹتا تھا۔ اس کی بیوی ساتھ بیٹھی کہہ رہی تھی یہ نفسیاتی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، میں یا تو طلاق لے لوں یا اس سے جان چھڑوا لوں۔ گزٹڈ آفیسر، بہت بڑا افسر، اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی اس نے، اور زندگی اس کی بہترین لاجواب۔ اندر ویران تھا، اندر ویران، اندر چین نہیں تھا، اندر سکون نہیں تھا۔ جھونپڑی میں بیٹھا شخص اگر زندگی میں سکون آ جائے تو وہ تاج محل ہے، اور تاج محل میں مسحریوں پہ سونے کے تخت پہ بیٹھا، ہیرے جڑے، لیکن زندگی میں چین نہیں، تو وہ جھونپڑی سے ابتر نہیں بدتر ہے۔ یہ زندگی کا چین لٹ گیا، سکون کی راہیں ختم ہو گئیں۔ سائنس اپنی آخری ترقی تک چاند اور مریخ تک پہنچی، اور سائنس کے دعوے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ زندگی میں اور حیرت انگیز کمالات آپ کو دیں گے۔ سائنس کہتی ہے اور سائنس کر رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سائنس نے انسانیت کے لیے کوئی نقصان کیا ہے۔ سائنس انسانیت کی خیر سوچ رہی ہے، میں سائنس کو الزام نہیں دے رہا، میں سائنسدانوں کو الزام نہیں دے رہا، لیکن خطا ہماری ہے، سائنس کی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، گالی دینا بہت آسان کام ہے، اپنی اصلاح کرنا کائنات کا مشکل کام ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل، دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان۔ سائنس کی دنیا نے سکون اور چین کے لیے ہمارے لیے سوچا ہے۔ اس سے پہلے چراغ جلاتے تھے، اس پہ کبھی بتی ختم ہو جاتی تھی، اور کبھی اس کا تیل ضائع ہو جاتا تھا، یا چراغ ٹوٹ جاتا تھا، یا خشک ہو جاتا تھا۔ پھر چراغ کی جگہ لالٹین نے لے لیا، لالٹین کی بتی اونچی کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی سوختہ اور خشک ہو جاتی تھی، یعنی جل جاتی تھی۔
پھر اس کا تیل بھی ختم ہو جاتا تھا. پھر ہم نے اپنی شعور کی زندگی میں دیکھا کہ روشنیاں آئیں، جگمگائیں، اور ایک بٹن سے پورا گھر آباد، سرکٹ بریکر، ایک بٹن سے پورا گھر ویران ہو گیا. کیا عجیب انداز ہے. سائنس نے ہمیں دیا لیکن ہم کچھ نہ لے سکے. اور ہم نے کچھ کیا نہ لیا؟ اصل میں ہم اپنے فرشی نظام میں ایسے گھرے رہ گئے کہ عرشی نظام کو بھول گئے. فرشی نظام نے ہمیں زندگی کے سب کچھ دیا، لیکن ایک آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا کہ زندگی میں ایک عرشی نظام بھی ہے، اور وہ عرشی نظام کو ایک کائنات کی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت رب ہے. رب ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات کا نظام نہیں ہے، کوئی کائنات کا نظام نہیں. ایک لومڑی تھی، جنگل میں رہتی تھی. 2 جنگل چھوڑ کے تیسرے جنگل میں اس کے میکے رہتے تھے. وہاں سے بیاہی آئی تھی. دیہاتی کہانی، لیکن سبق بڑا اس میں حیرت انگیز ہے. اس کا ایک بچہ تھا، ماں بیمار تھی. پیغام ملا، مل جا، مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، زندگی کی خبر نہیں. اس کی ماں بوڑھی لومڑی، اب پریشان کہ میں کیا کروں. ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا، لومڑی کا، دودھ پیتا بچہ. ابھی کچھ نہ کچھ ساتھ اس نے جنگل کی کچھ چیزیں کھانا شروع کر دی تھی. کہنے لگی اگر اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں جنگل میں کوئی درندہ اس کو جھپٹ لے گا، اچک لے گا. میں تو چلو بچ کے چھپ سکتی ہوں، بچہ تو چھوٹا سا ہے. اب اسی سوچ وچار میں رہی کہ کیا کروں. سوچتے 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 ایک خیال آیا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اور شیر سے کوئی طاقتور نہیں جنگل میں، تو کیوں نہ میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں. اور اگر میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں گی، شیر اپنے عہد کا پکا، بادشاہ اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے، وفا میں اعلیٰ ہوتا ہے. شیر کے پاس ڈرتی، سہمی، الجھتی چلی گئی. نیاز پیش کیا، سر آنکھیں جھکا کے کہنے لگی آقا میں اپنی والدہ کو ملنے جا رہی دوسرے جنگل میں، اور بچہ ہے چھوٹا سا، اس بچے کو میں کیا کروں؟ بچے کی حفاظت کا نظام کیا بناؤں؟ آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتا دیں. شیر کہنے لگا تو پھر میں کیا کروں؟ کہ اگر آپ مہربانی کریں اس بچے کو اپنی حفاظت میں، اپنی تحویل، اپنی کسٹڈی میں لے لیں، تو میں اپنے میکے میں چند دن رہ کے آ جاؤں گی. آپ کی شفقت مہربانی ہوگی، میری نسلوں کی حفاظت ہوگی. اور میں نے پورے جنگل میں آپ سے بڑھ کے کوئی ایسا شخص نہیں سمجھا، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں سمجھا کہ جو میرے بچے کی حفاظت کر سکے. شیر کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہ میری طاقت کو چیلنج ہے، میں اپنی حفاظت کا نظام بنا کے دکھاؤں گا. اس کو چھوڑ جاؤ یہاں، اور میں اس کا حفاظت کی ترتیب بناؤں گا. اور پھر کچھ دیر بعد سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں ہمیشہ اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، اور یہ میرے سر پہ بیٹھا رہے گا. غذا بھی دوں گا، خوراک بھی دوں گا، حفاظت بھی دوں گا، اس کو اپنے بچوں کی طرح پالوں پوسوں گا. اور شیر نے اس بچے کو پیار محبت سے اپنے بازو میں لیا، اور لومڑی خوش ہوئی کہ میری حفاظت کا نظام بن گیا. اور خوشی خوشی حسرت کی نظروں سے اپنے بچے کو ایسے دیکھتے دیکھتے جنگل میں جھاڑیوں میں چھپ گئی، اور اپنی ماں کے ہاں جانے لگے. جتنے دن اس نے اپنی ماں کے ہاں گزار لیے. واپس خوشی خوشی آئی، بچے کی یاد بھی آ رہی تھی، ماں بھی صحت یاب ہو گئی تھی، آنکھیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی تھیں. ماں کی آنکھیں ٹھنڈی، لومڑی کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی. اور جب واپس آئی شیر کے ہاں حاضری دی، سر جھکا کے سلام نیاز عرض کیا، اور کہنے لگی آقا میری امانت مجھے لوٹا دیجیے. وہ شیر جو اس سے پہلے جس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا تھا، وہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، وہ شیر جس کی گرج اور دھاڑ سے جنگل کے بڑے بڑے جانور ہاتھی جیسوں کے دل ٹوٹ جاتے تھے، دہل جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے. وہ شیر جب پانی کے چشمے میں جاتا تھا سب دوڑ بھاگ جاتے تھے. اس شیر کی ہیبت، اس شیر کی وحشت، اس شیر کی آنکھ، محاوروں میں، ایڈیمز میں، اس شیر کی طاقت شکاریوں کی زندگی میں اور شعراء کے شاعروں میں، ان کی رباعیوں میں، ان کی غزلوں میں. آج وہی شیر ہے جو لومڑی کے سامنے سر چکائے بیٹھا ہے، آنکھیں نہیں اٹھا رہا. لومڑی بار بار کہہ رہی ہے آقا میرا بچہ لوٹا دیجیے. کہاں ہے؟ میں آپ کے سر پہ اپنا بچہ نہیں دیکھ رہی. شیر کی تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہنے لگے، اس کی آنکھیں نمناک ہوئیں. جنگل کے درندوں نے اور آسمان نے کبھی شیر کو روتے نہیں دیکھتا، رلاتے دیکھا ہے. شیر تو رلاتے دیکھتا ہے، رلاتا ہے. یہ اردو ادب کی طرف ایک بات تھوڑی سی آئی. غزل کے کیا معنی ہیں؟ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے، اور غزال کے معنی ہیں ہرن کی وہ چیخ جب شیر اسے شکار کرتا ہے اور اس کی دردناک ایک چیخ نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں. غزال کے معنی ہرن ہے. اس کی تو کانوں نے آج تک ہرن یا دوسرے جانور کے
जंगल के जानवरों की आंखें सुनी थी, आंसू देखे थे, उबलता खून पीता था, तड़पती लाश को तड़पाता था, आज अपने आंसू बहा रहा। और आंसू बहाने के बाद कहता है मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। क्या मतलब? लोमड़ी की आंखें खुल गईं, उसके आवाज बाख्ता हो गए, उसकी जिंदगी के अंदर की कैफियतें बदल गईं, उसके अंदर की ममता तड़प उठी। क्या मतलब? ठंडी सांस मार के आंसू बहा के सर झुका के कहने लगा मैंने फैसला किया था कि इस बच्चे को कभी अपने सर से नहीं उतारूंगा। मेरे बड़े सारे सर, उठे हुए कान, बच्चा उनको पकड़ के चलता था और बच्चा मेरे सर पे बैठा रहता था। दिन गुजर रहे थे, रातें गुजर रही थी, बच्चे को मुझसे प्यार हो गया था और मैं बच्चे से प्यार करने लग गया था। अचानक एक शाहीन आया, अकाब आया, बहुत बड़ा। उसने बच्चे को देखा, छोटा सा मासूम बच्चा, और मैं उस वक्त बैठा था, कुछ ऊँग गया था और बच्चा मेरे सर पे बैठा हुआ था और शाहीन बच्चे को झपट के हवाओं और फजाओं में चला गया। जब मैंने महसूस किया बच्चा मेरे सर पे नहीं है, मैंने देखा तो चीखते चिल्लाते बच्चे को शाहीन के पंजों और चोंचों में और सर झुका के शेर ने एक सबक दिया। सामीन गौर कीजिएगा, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा, शायद आपकी सांसें रुक जाएंगी जो मैं आप बात कहने लगा हूं। हाँ, और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी जो मेरे बोल इस वक्त उठने लगे हैं, और आप करवट बदलने पे मजबूर हो जाएंगे जो मैं शेर की आपको बताने लगा हूं। शेर कहने लगा मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं जंगल के दरिंदों से लड़ सकता हूं, मैं फर्शी निजाम पे ताकत और अपनी कुव्वत और अपना इक़्तिदार जमा सकता हूं और है, पर फजाओं और हवाओं के और आसमान के निजाम से मैं नहीं लड़ सकता। तेरे बच्चे को कोई शाहीन उचक के ले गया, अब तो तू मुझे सजा दे, मैं तेरी हर सजा को कबूल करूंगा, पर लोमड़ी मैं तुझसे सदा सारी उम्र शर्मिंदा रहूंगा। क्या दर्द की बात है, क्या गम की आवाज है, क्या दुख के लम्हे हैं जब जंगल का बादशाह, जब जंगल का परिंदा जिसका तड़पाना, सिसकाना, उलझाना, भगाना और नोच नोच के खाना उसकी फितरत और सृष्टि में शामिल है, उसकी नेचर में शामिल है, आज वो बेबस है, आज वो बेबकस है। वो जमीन के निजाम से लड़ सकता है जिसमें फर्शी निजाम कहूंगा, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता। भूल है मेरी आपकी, भूल गए, गलती के निजाम में चले गए। अरे दुनिया में ऐसे बसे, मशीनी जिंदगी में मशीन बन गए और दुनिया की जिंदगी में ऐसे घुसे, ऐसे बसे कि औलाद को वक्त देना भूल गए, बीवी को जिंदगी के लम्हों में उसको देखना भूल गए और माओ को टाइम वक्त देना भूल गए। हम खुद मशीन बन गए, हम खुद मशीन बन गए, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे हस्पताल जाकर, हम खुद मशीन बन गए। लेकिन सामीन, आज के मशीनी दौर में मेरे मदीने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ये दीन कामिल, ये जिंदगी कामिल, ये निजाम कामिल। अरे साइंस अपनी आखिरी हकीकतों पे पहुंच जाए, आएगी मुराकबे पे, मेडिटेशन के नाम पे, हाँ आएगी रूहानियत पे, पैरासाइकोलॉजी के नाम पे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आएगी। साइंस लौट आई है, साइंस ख्वाबों पे रिसर्च कर रही है, साइंस रूहानियत को देख रही है, साइंस एस्ट्रोलॉजी और पूरे निजाम के एस्ट्रल वर्ल्ड को आलम लाहूत, आलम मलाकूत, आलम मकान की तरफ तवज्जो कर रही है। साइंस बेबस हो गई है। साइंस ने दिया हुआ जो मुआशरा है उसमें एंग्जाइटी पाई है, उसमें टेंशन पाई है, उसमें स्ट्रेस पाया है, उसमें झंझलाहट पाई है। आपको इल्म है कि खुदकुशियों की शरह बढ़ गई है। जरा चुपके से आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके अपनी गली में घूम जाएं। तसव्वुर ही तसव्वुर में आपकी गली में 20 घर हैं या 10 घर हैं, आप घूम जाएं। आप अपनी गली में ना घूमिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने ताल्लुकदारों में जरा आंखें बंद करके डूब जाएं। कितने घराने ऐसे हैं बड़ी चाह से शादियां हुई, कीमती से कीमती जोड़े बने, आला से आला किस्म के जेवरात और डायमंड की मालाएं सजी, सिसकते घर, उलझती जिंदगी और तलाकों का दाग मुकद्दर बन गया। टूटा मुआशरा, हाय किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है, झांक झांक के देखता है कि अभी दरवाजा खुलेगा, कोई मसीहा आएगा। अरे वो आ चुका, आज से 14 सदियां पहले उस मसीहा का नाम है मोहम्मद, कहो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मसीहा आ चुके, वो हस्ती आ चुकी। मैं आज सामीन आपको एक तोहफा देना चाहूंगा इस उलझते, सिसकते और बिखरते मुआशरे के लिए।
لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا، کسی کو الزام دینا چھوڑ دیں، معاشرے اور حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، آج کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں، اپنے مزاجوں میں رواداری لائیں، برداشت لائیں، معاشرے کو سہنا سکھ دینا سیکھیں۔ کوئی آپ کو سکھ نہ دے کوئی بات نہیں، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ارے اس کے رد عمل میں تو اس کو بہتر دے دے۔ ایک مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ سے، میں کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا، میرا بھی من ہے، میرے بھی جذبات ہیں، میری بھی کیفیات ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے، میں نے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے، عبقری کا ایک پیغام ہے، پورے ورلڈ میں پھیلا ہے، پورے عالم میں پھیلا ہے، تسبیح خانے کا ایک پیغام ہے جو پوری انسانیت 210 ملک لے کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دوں گا، اور مدینے سے ایک موتی لا کے میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ چھینا جھپٹی بڑھ گئی، گن پوائنٹ بڑھ گیا، گھر سے نکلا بچہ سکول میں سلامت پہنچے گا، مائیں بے یقینی کا شکار ہو گئیں، پھر سکول سے واپس آئے گا، کیسا یقین ہے، کیسا گمان ہے کہ اس کا لاشا پہنچے گا، اس کا بازو پہنچے گا، اس کا سر پہنچے گا، اس کا خود وجود ہی چیچڑے ہو جائے گا بم کی دنیا میں؟ کیا یقین ہے؟ ماں کی ممتا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رب نے اپنی مثال ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ماں کی ممتا کو، اس کا درد کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے، میں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مرد کی کیفیات اور ہیں، ماں جب ماں بن جاتی ہے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ اس ماں کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ گھر سے نکلیں اور انشاءاللہ سلامت گھر پہنچے، اپنی ماں کو اپنا چہرہ دیں، اماں ماتھے پہ پیار کرے اور اماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، کالج پروفیسر ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کی بائک آپ جہاں اس کو پارک کریں پھر واپس پائیں۔ آپ کی گاڑی 1 کروڑ کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے، آپ چاہیں کہ پارک کریں اور اس کو کوئی نقصان نہ دیں، گاڑی کی چوریاں نہ ہو، تو پھر ایک تحفہ مجھ سے لے لیجئے، ایک چھوٹا سا لفظ لے لیجئے جو میں مدینہ کا موتی چن کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو، اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ ایک تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، پر لایا مدینے سے ہوں، میرا نہیں ہے۔ ہاں اگر میرا ہے تو اس میں نقص ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ مدینے والے کا ہے اس میں مہر نبوت ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے، آپ کا کھانا فوڈ پوائزن نہ بنے، تو بس وہی چند بول ہیں، اور اس کے بول کے بولنے میں آپ گھڑی دیکھیے گا، صرف آدھا منٹ لگے گا، جو میں آپ کو مدینے کا موتی دے رہا ہوں، صرف آدھا منٹ لگے گا، اور زندگی کا سلگتا سسکتا نظام یوں ایک پل میں سکون میں آ جائے گا، اور آپ کے اندر ایک راحت ہوگی، اعتماد ہوگا، اور آپ کے اندر ایک مستقل کانفیڈنس ہوگا، ایک اعتماد کا انوکھا نظام ہوگا۔ آپ کہیں گے بس میں نے یہ چیز حوالے کر دی ہے ایک سیکیورٹی کے اعلیٰ نظام پہ، جس سیکیورٹی کے نظام پہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ سائنس کی دنیا تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا کتوں کو سامنے لا کے اعلان کر رہی ہے، کتے سونگ رہے ہیں گاڑیوں کو، بیگ کو، لگیج کو۔ سائنس اعلان کر چکی ہے کہ میرے آلے ناکام ہو چکے ہیں، واپس لاؤ وہ فطرت کی زندگی، وہ ہزاروں سال پرانا، وہ انسان کے بعد پیدا ہونے والی نسل کون سا کتا، لاؤ اس کو سنگواؤ۔ سائنس تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا اعلان کر رہی ہے کتوں کو سامنے لا کے۔ میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو کتے سونگ رہے ہوتے ہیں بیگ پہ، میں بڑی ہوٹلوں پہ میں گیا بوربن پی سی میں تو گاڑی کو کتا سونگ رہا ہے جائیں طرف چھوڑ کے، جگہ جگہ آپ جائیں کتے ڈھونگ رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ صدر غلام اسحاق خان کا معالج رہا، یونیورسٹی روڈ پہ وہاں جانا ہوتا تھا تو ایک کتا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ چند بار جانا ہوا غلام اسحاق خان کے پاس، مرحوم کے پاس، اللہ اس کے درجے بلند کرے، ہمارے ملک کا ایک اچھا انسان تھا۔ ایک براؤن رنگ کا کتا، بڑے بڑے کان، بڑے چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس کے سیکٹری تھے، ایک کا نام فضل محمد تھا، ایک کا نام فرید احمد تھا۔ میں نے پوچھا یہ کتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی اصل بات یہ ہے ہمارے یہاں آتے ہیں VIP لوگ ہی آتے ہیں، ہم ان کی تلاشیاں لینے سے رہے، ان کی توہین ہے۔ یہ کتا بیٹھا اس لیے ہے جس کے بعد کوئی کسی قسم کی خطرناک چیز ہوگی یہ بڑے ادب سے اس کا پینچا پکڑ لے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ بڑا ڈیسنٹ کتا تھا، بڑے ادب سے اس کا پینچا یوں پکڑ لے گا اور ہم سمجھ جائیں گے اس کے پاس کوئی ویپن ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، دنیا کے سارے کتے ناکام اور دنیا کی ساری مشینیں ناکام،
آپ کا کھانا سامنے پڑا ہے، میں بات یوں کر رہا تھا اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بس ملتا یقین والے کو ہے، بے یقین کو نہیں ملتا۔ وہ لفظ پڑھے، مدینے کے موتی پڑھے، کھانے میں زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، اثر نہیں کرے گا۔ آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنی مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کھانے کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی سواری کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اس کا تصور کر کے پڑھا کریں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اپنے ملک کی بادشاہ کی، وزیر کی، فقیر کی، امیر کی، مشیر کی، مالدار کی، غریب کی، تنگ دست کی، چھوٹے کی، بڑی کی حفاظت اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ کا عزیز دور ہے، دوسرے ملک میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس عزیز کا، اس دوست کا تصور کر کے پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بول چھوٹے، لفظ چھوٹے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور ایک طرف سونے کی ڈلی پڑی ہو، قیمتی یقیناً سونے کی ڈلی ہوگی، پھر سونے کی ڈلی پڑی ہو اور ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر کنکر پڑا ہوا ہو اور کنکر کو ڈائمنڈ اور ہیرا کہیں تو یقیناً قیمت ہیرے کی ہوگی۔ میرے مدینے والے کے بول، لاکھوں ڈائمنڈ، لاکھوں ہیرے اور لاکھوں سونے قربان، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ ہاں یہ مدینے والے کے موتی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، بس۔ آپ پاک ہیں، ناپاک ہیں، آپ باوضو ہیں، بے وضو ہیں، آپ سواری میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کالج سکول میں، آپ دفتر سڑک پہ، آپ ایئرکرافٹ پہ، جہاز پہ، آپ گدا ریڑھی پہ، آپ سائیکل پہ، کہاں بھی ہیں، صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 بار۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ پڑھ بھی سکتا ہے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس کو دوہرا بھی سکتا ہے۔ آپ گاڑی پارک کریں، یا حفیظ یا سلام 11 دفعہ اس کی حفاظت کی نیت کر کے پڑھیں، غیبی نظام چلے گا۔ بائک، حفاظت کی نیت، غیبی نظام چلے گا۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، یا حفیظ یا سلام 11 دفعہ، اللہ حفاظت فرمائے گا، اہل و عیال کی بھی، گھر کی بھی، عزتوں کی بھی، عصمتوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی، ماؤں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، 11 بار یا حفیظ یا سلام اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ کیا کوئی مشکل ہے؟ یہ مدینے والے کا موتی، کون سا مشکل ہے؟ کون سی پریشانی ہے؟ کوئی پابندی نہیں، ویزا لگوانا نہیں پڑتا، مصلی پہ جانا نہیں پڑتا، قبلہ رخ ہونا نہیں پڑتا، لباس صاف کرنا نہیں پڑتا، سر ڈھانکنا نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام نے انسانیت کے لیے خیریں چاہی ہیں، میں لفظ انسانیت کہہ رہا ہوں، اور انسانیت میں سارے غیر مسلم آ جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سب کے لیے خیر خواہی، سچائی کا جذبہ ہو، نفرتوں کے جذبے نہ ہوں۔ انسانیت، یا حفیظ یا سلام، کھانا کھاتے، کھانے کے بعد جہاں آپ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں پڑھیں، کھانے کی دعائیں پڑھتے ہیں پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن اس میں یا حفیظ یا سلام 11 بار پڑھ لیجئے۔ اگر کسی کو اور دعائیں نہیں آتی، یہ ہماری کوتاہی ہے، آنی چاہیے، تو بالفرض نہیں آتی تو 11 بار یا حفیظ یا سلام، گھر سے نکلتے ہوئے، سواری کو پارک کرتے ہوئے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے، حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے بچنا، یا حفیظ یا سلام۔ کیسا نور ہے اس کے اندر، کیسی حفاظت ہے اس کے اندر۔ عجیب واقعات ہیں ہمارے پاس، مشاہدات ہی مشاہدات ہیں میرے پاس۔ میری نیٹ کی دنیا میں، میرے آئی ٹی کا نظام بتا رہا ہے، میرے درس ہوتے ہیں، لوگ اپنے مشاہدے بتاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کیسے ہوئی، کتنے حادثات سے ہم بچے۔ زہر ملا دیا، زیادتی کی ہمارے ساتھ، کھانا کھایا، مجھے ابکائیاں آنے لگیں، الٹیاں ہوئیں، پتہ ہے زہر تھا، اور پھر میں نے پانی پیا، نمک ملا، میرا میدا واش ہو گیا، خود ہی واش کر لیا، اسٹامک واش میں نے، پتہ چلا کہ ایسا خطرناک زہر تھا، اگر 50 آدمی کو دیتے وہیں تڑپ کے مر جاتے۔ یا حفیظو یا سلام، یا حفیظو یا سلام، 11 بار سے زندگی میں سکھ، حفاظتوں کا نظام، کفایتوں کا نظام، سیکیورٹی کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ اللہ غیب سے نظام بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عرشی سارے انتظامات مکمل کرے، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب کیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، لیکن سارے دنیا کے اسباب مکمل ہونے کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں کے ہاتھوں میں آپ تسبیحاں دیکھیں گے، بابوں کے پاس جائیں گے، اگر کیوں، ایک سوچ ہے کیوں، بڑے بڑے بلٹ پروف گاڑیاں رکھنے والے، پھر بھی احساس ہوتا ہے۔ بلٹ پروف گھر دیکھا میں نے کراچی میں 3 تلوار کے ساتھ، کیوں؟ میں اس گھر میں رہا تو کہنے لگے اس کی ساری دیواریں بلٹ پروف ہیں، پمپ پروف، لیکن گھر والے کہتے تھے کہ ہمیں سکون نہیں ہے۔ جب میں نے انہیں سکون کے اعمال بتائے، مدینے والے کے موتی دیے، کہنے لگے سکون تو اب ملا ہے۔ یاد رکھیں،
میں آپ سارے مدینے والے کے محتاج ہیں. مدینے والے کا پیغام اصل میں اللہ کا پیغام ہے. ہماری زندگی میں خیریں، راحتیں اور برکتیں، اگر خوشیاں کامیابیاں آئیں گی تو وہ قرآن و سنت میں ہے سارا کائنات کا نظام. اور قرآن و سنت کے نظام کو میں مدینے والے کا پیغام کہہ رہا ہوں. یہ حفیظ قرآن میں ہے، یہ سلام قرآن میں ہے، یہ اللہ کے مبارک نام ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. کسی چیز کی حفاظت چاہتے ہیں، یا حافظ السلام 11 بار دل میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. انگلیوں میں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ انگلیوں سے اندازہ کر لیں 11 دفعہ. آپ اپنے سفر میں نکلے ہیں، آپ چاہتے ہیں واپس آؤں، میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، نیت کریں یا حافظ، پھر یاد آئے بچہ اسی وقت پڑھ لیا کریں، پھر سواری یاد آئے پھر پڑھ لیں. کیا حرج ہے؟ ثواب بھی ہے، ایک ایک حرف پہ ثواب ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں. ثواب اپنی جگہ، فائدہ اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ، حفاظت اپنی جگہ. اور پھر یہ شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا، اعمال نبوی کرنے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا. یہ ساری دنیا اسباب کی دنیا میں چلی گئی، یہ اسباب میں رہ کے بھی کیا کہتا ہے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. واہ واہ. ساری دنیا اسباب کی دنیا میں، وہ کہتا ہے مال کو، کہتا ہے پیسہ کو، کہتا ہے اقتدار کو، کہتا ہے جھنڈی کو، کہتا ہے جھنڈا. میں ان کی نفی نہیں کر رہا، اس سے نظام عالم چل رہا ہے اس سے. لیکن میرے شعر پہ غور کیے، دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. دنیا میں رہنا ہے، جنگل میں ملنگ بابے نکل جا، دنیا چھوڑ دے جنگلوں میں. نہیں، گھر میں، دفتر میں، اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم. اسلام نے جنگلوں میں نکلنے کا رہبانیت نہیں دی، لیکن یہاں رہتے ہوئے مدینے والے کے اعمال اپنے دل پہ سجائے چلیں. عزتیں، راحتیں، کامیابیاں، سکون، چین آپ کی جھولیوں میں آئیں گی. یہ چھوٹے میں روحانی ٹپس بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی بتاؤں گا. میں روحانی ٹپس یہ چھوٹے بتا رہا ہوں. اس چینل میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسے ایسے تحفے دوں، ایسی زندگی گزارنے کے، سکھ اور چین کی راحتوں گزارنے کے، ایسے کمالات اور ایسی نعمتیں دوں جو میری نہیں ہوں گی. میں مدینے والے کے فرامین سے چن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ کی زندگی میں راحت، سکھ، چین، خیر، برکت، عافیت رچتی بستی چلی جائے گی. اور دل کی بے سکونیاں، دل کی بے چینیاں، جن کو ہم نے انگزائٹی، اسٹریس، ٹینشن اور فرسٹریشن کا نام دیا ہے، سب ایسی چھٹتی چلی جائیں گی جیسے ساون بادوں کی ایک اندر ایک پوری کی پوری جھڑی ہوتی ہے اور ایک بادل ہوتے ہیں، اور یوں ایک ہوا آتی ہے اور سارے کے سارے بادل کو نیلگوں آسمانوں میں بدل دیتی ہے، اور ایک جھاڑو پھرتا ہے اور مکڑی کا سارا جالا صاف ہو جاتا ہے. یہ سارا ٹینشن کا نظام اور سارا غیر حفاظتی نظام یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے اللہ اس کے رسول کا ایک بول طاقتور ہے کائنات میں سب سے زیادہ، اور اس طاقت کے اندر قوت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں. کوئی مشکل ہے؟ آپ ہی بتائیے. کیا میں نے ایسی کوئی چیز بتائی جو ہمالیہ کی چوٹی میں ایک جڑی بوٹی ہو، وہاں جائیں اور ہمالیہ میں جا کے اس بوٹی کی جڑ لے آئیں، پتے لے آئیں، پھر تو بات بنے گی؟ یا بلوچستان کی تاریک غاروں کے اندر میں آپ کو کہوں کہ آپ چلے جائیں؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. میں کہوں کہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگائیں، کہیں سے آپ دوست خریدیں اور وہاں سمندر کی تہ میں کوئی چیز ملے گی، آپ کہیں گے حکیم طارق بات تو تیری ٹھیک ہے پر ہے ناممکن. آپ میری باتوں پہ واہ واہ تو کہہ دیں گے، لیکن ساتھ بھی کہیں گے کہ ایسا کچھ دے گیا جو ہمارے بس میں نہیں. میں نے آپ کو وہ چیز دی ہے سامعین کہ سب کر سکیں، سب سے ہو سکے اور کچھ ناممکن نہ ہو. میں اپنی باتوں پہ آپ سے آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہوں گا، اور میرا دل چاہے گا کہ ہم آئندہ بھی ملتے رہیں اور اس طرح کے مدینے والے کے موتی بکھیرتے رہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کی نسلوں کو عزتیں، شان و شوکتیں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس ملک کو، اس وطن کو، اس کی سرحدوں کی حفاظت اور اس میں چین سے جینا اور سکھ سے رہنا ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنائے، اور خوشیاں سدا ہماری اور ہماری نسلوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی.